عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند عیسیٰ مسیح کے مقدس، مبارک اور جلالی نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور اور ممنون ہوں، اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایک اور دن عطا فرمایا تاکہ میں اس کے حضور سر بسجدہ ہو کر کہوں، تشکر اے خداوند، شکریہ، دھنیہ واد، تھینک یو، کیونکہ خداوند نے آج مجھے ایک اور موقع عطا فرمایا تاکہ میں اس دیار زندگاں میں نفس حیات رکھ سکوں اور اس کے اس مقدس کلام کو پڑھوں، اس میں سے سیکھوں اور اس سے اپنی زندگی کو سنواروں۔ اور یہی مقدس کلام جو میں پڑھتا ہوں، اس کو آپ عزیزوں تک بھی پہنچا سکوں۔ میری آپ سے خواہش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک کتاب مقدس کو نہیں پڑھا تو آپ براہ مہربانی ان باتوں پر نہ جائیں جو کہ منبر میں سے پڑھائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے کہ انجیل تحریف شدہ ہے، انجیل تحریف شدہ ہے، تورات تحریف شدہ ہے، زبور تحریف شدہ ہے، صحائف انبیاء تحریف شدہ ہے، یا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اب باطل ہے۔ ان باتوں پر نہ جائیں، کیونکہ ہمارے قادر مطلق خداوند میں اتنی قدرت ہے کہ وہ اپنے کلام کو ہمارے ہاتھوں میں دے کر ہماری رہنمائی کے لیے اسے محفوظ رکھے۔ دویم یہ کہ خداوند بطالت میں نہیں، اس کا کلام باطل نہیں ہو سکتا۔ وہ جو کہتا ہے سو وہ کہتا ہے، اور اس کا یہ کلام ازل سے لے کر ابد تک اس کی حکمت کی لکھائی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ یہ کتاب مقدس ہمارے ہاتھوں میں آج سے لگ بھگ 4000 سال پہلے ان کے پہلے پنے آئے۔ اس زمانے میں شاید لوگ اس کتاب مقدس کو جانوروں کے کھالوں میں لکھتے تھے، سیاہی سے، دوات سے اور نئے کے قلم سے لکھتے تھے۔ آج کے زمانے میں یہ کتاب مقدس اور بہت سے اور کتب بھی ہمارے ہاتھوں میں ان خوبصورت صفحات میں، کل کتاب مقدس پیدائش سے لے کر مکاشفے تک سارے کے سارے ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ 17 صدیوں تک مکمل ہونے والا یہ کتاب، ان کے لیکھک بہت، مصنف بہت، مگر موضوع اور مقصد اور مرام صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند ہمارا خالق ہے، اسی نے ساری جگت کو بنایا، اسی میں سے ہستی ہے، اور وہ ہستی آدمیوں کا نور ہے، اور وہ نور دنیا میں آیا بصورت انسان، جس نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا۔ بالآخر 2000 سال پہلے وہ شبیہ انسان، مانند انسان خود اس زمین پر آئے۔ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بہت مشکل ہے اس کا ہضم ہونا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان خدا ہو، اور میں آپ کے ساتھ ہوں
ایک انسان خدا بن ہی نہیں سکتا، وہ کرسی خالی نہیں، وہ صرف ذات پاک الہی کے ہیں، وہ کرسی خالی نہیں۔ یہ ہم ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی کرسی کو اپنائیں، چاہے وہ دھوکے سے ہو، چاہے وہ ہماری اپنی محنت سے ہو، مگر ایک کرسی ایسی ہے کہ وہ کبھی خالی نہیں، اس پر خداوند قادر مطلق وراجمان ہے، وہ اس کی نشست ہے، ہماری نہیں۔ بشپس جوک نامی جو ایک کتاب ہے، میں نے پہلے بھی یہ کہا، اس میں لکھا ہے کہ کچھ بشپ اس دنیا کو چھوڑ کر آسمان چلے گئے، امریکی بشپ، پھر روسی بشپ، پھر جرمن بشپ، ان سب کے لیے خداوند یسوع مسیح اپنے کرسی سے اٹھ کر گلے لگایا اور ان کا مقام ان کو دکھایا اور ان کی تعریفیں کی۔ جب ہندوستانی بشپ گیا، اور یہ بشپ صاحب جو خود ملیالی ہیں، وہ کہتے ہیں جب ملیالی بشپ گیا تو خداوند یسوع مسیح نے اپنا کرسی نہیں چھوڑا بلکہ تعریفیں بہت کی۔ اس نے کہا بھائی یہاں پر بھی بھائی، تو خداوند ان کے دل کے بھید کو جانتا، تو انہوں نے کہا بیٹے ایسا نہیں، مجھے ڈر یہ تھا کہ اگر میں اٹھوں تو آپ اس پر نہ بیٹھیں۔ تو یہ ہے انسانی فقاہیات، انسانی خنددار باتیں جس سے ہم اپنے آپ کو محظوظ کرتے ہیں، مگر کرسی عدالت خدا، کرسی عدالت خدا وہ صرف خدا ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور وہ خدا قادر مطلق ہے، اس سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ تو اس کا جو کلام ہے، کیونکہ اس میں قدرت ہے کہ اپنے کلام کو محفوظ رکھے، تو کسی انسان میں یہ جرأت نہیں، کسی انسان میں یہ قدرت نہیں کہ وہ اس کلام کو تغییر دے سکے۔ وہ لا تغیر خداوند ہے، ہمیشہ سے ابد سے لے کر، ازل سے لے کر ابد تک ہمیشہ وہی خدا ہے۔ مرد خدا موسیٰ نے یہی فرمایا۔ اب جب ہم زبور 90 کو جاتے ہیں تو زبور 90 میں ہم پڑھتے ہیں اس عظیم خدا کے بارے میں کہ وہ در حقیقت ہے کون اور کیوں ہمیں اس کی سننی چاہیے، کیوں ہم ٹک ٹکی لگا کر اپنی آنکھیں بلکہ اپنے قلب کی آنکھوں سے اس کی سنیں۔ زبور کی چوتھی کتاب زبور 90 جو اس کا شروع ہے، اس کا آغاز ہے، یہاں پر خدا اور بنی نوع انسان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کون ہے اور بنی نوع انسان کون ہے۔ اور یہ مرد خدا موسیٰ کی دعا ہے، یا رب پشت در پشت۔ پشت در پشت سے مراد یہ ہے کہ لوگ آئے اور چلے گئے، ایک دن سب کو جانا ہے یہاں سے۔ مکیش صاحب کا وہ گیت یاد آ رہا ہے جو راج کپور پر فلمایا گیا، سجن رے جھوٹ مت بولو خدا کے پاس جانا ہے، نہ ہاتھی ہے نہ گھوڑا ہے وہاں پیدل ہی جانا ہے، سجن رے جھوٹ مت بولو۔ جھوٹ نہ بولنا، بلکہ ہمیں خدا کے حضور ایک دن چلنا ہے، اس کو ہمیں جواب دینا ہے۔ پشتوں سے لوگ آئے اور چلے گئے مگر خداوند وہیں پر ہے، اس کی کرسی عدالت وہیں پر ہے۔ نہ جانے لوگ کہاں گئے، وہ جہنم گئے یا جنت گئے، آسمان کو گئے۔ اس وقت ہمیں معلوم ہوگا جب ہم اس دنیا کو چھوڑیں گے، اسے ترک کریں گے،
مگر خداوند کا کلام فرماتا ہے یا رب پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ ہے. کسی اور پر اگر ہم بھروسہ کریں تو شاید ہمیں ٹھیس پہنچے، شاید ہم مایوس ہوں، شاید ہم دل گرفتگی میں مبتلا ہو جائیں. مگر اگر ہمارا تکیہ خداوند پر ہے، ہماری لنگر جو ہے وہ اس خداوند کے فیض میں ہے جو ہمارا خالق ہے، تو ہم ناکام نہیں ہوں گے. لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان، یسوع ہے میری پناہ، وہی ہے میری چٹان. لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان. بڑے سے بڑے کشتی، ایک ناؤ، ایک بہت ہی عظیم الجثہ بیڑا جسے ٹائٹینک کہتے ہیں، 1913 میں میرے خیال میں انگلینڈ سے وہ امریکہ کی طرف آ رہا، اور اس کے بنانے والے نے، اس کے معمار نے کہا یہ وہ کشتی ہے جسے خدا بھی نہیں ڈبا سکتا. بڑی بول اچھا نہیں، زیب نہیں دیتا انسان کو. خدا کے ساتھ لڑنا انسان کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ جیت ہمیشہ خدا کی ہوتی ہے، ہماری نہیں. ہمیں اس پر وابستہ ہونی چاہیے، ہمیں اسے اپنی تکیہ گاہ بنانی چاہیے. لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان. یہاں تک کہ ٹائٹینک بھی غرق ہو گیا. ایک آئس برگ نے، ایک بہت بڑے پہاڑ جیسے بڑے آئس نے یا یخ نے اس سے ٹکر کھا کر وہ ڈوب گئے. کئی لوگ ہلاک ہوئے، ان میں جو کشتی کے کپتان ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے. اس میں کئی لوگ باقی رہے جنہوں نے اس کی داستان اب تک وہ کہتے رہتے ہیں. آخری شخص کچھ سال پہلے ہی فوت ہو گئے. اس کے بارے میں فلمیں بنائی گئی ہیں، ضروری ہے ان میں سے ایک فلم کو کم از کم دیکھنا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا لنگر نہیں، کسی بھی چیز میں اگر ہم اپنا لنگر ڈالیں تو ہم غرق ہو سکتے ہیں، بجز اس خدا میں جو ہماری پناہ گاہ ہے. اس سے بیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے بنی آدم لوٹ آؤ، کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کہ کل کا دن جو گزر گیا اور جیسے رات کا ایک پہر. تو ان کو گویا سیلاب سے بہا لے جاتا ہے، وہ نیند کی ایک چھپکی کی مانند ہیں، وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہیں، وہ صبح کو لہلہاتی اور بڑھتی ہے اور شام کو کٹتی اور سوکھ جاتی ہے، کیونکہ ہم تیرے قہر سے فنا ہو گئے اور تیرے غضب سے پریشان ہوئے. تو نے ہماری بدکرداری کو اپنے سامنے رکھا اور ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہرے کی روشنی میں، کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے قہر میں گزرے، ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہیں. ہماری عمر کی معیاد 70 برس یا قوت ہو تو 80 برس، تو بھی ان کی رونق محض مشقت اور غم ہے، کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی ہیں اور ہم اڑ جاتے ہیں. تیرے قہر کی شدت کو کون جانتا ہے؟ جب ہم خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم اپنے انسانی ذہن یا پھر
جس چیز کو ہمارے دھرم، دین اور مذہب اور ہمارے فلسفے نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے مطابق ہم خدا کو ڈھالتے ہیں، اور خدا کو ایک حلقے میں ڈال کر کہتے ہیں، ایک قفس میں ڈال کر کہتے ہیں تو خدا ہے۔ ہم خدا کو مقفل نہیں کر سکتے، مقفس نہیں کر سکتے۔ اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو خدا سے بڑھ کر ہو۔ وہ کج بحثیاں اور ہے کہ اگر کسی ایتھیسٹ نے کہا کہ اگر خدا اتنا عظیم اور اتنا عظیم ہے تو کیا وہ اپنے آپ سے بڑا کوئی بنا سکتا ہے؟ یہ کج بحثی ہے۔ انسان ہمیشہ ان کج بحثیوں میں رہتا ہے۔ کئی تو خدا کے نام پر دوسروں کا قتل کر دیتے ہیں، مگر خدا فرماتا ہے کسی کا قتل نہ کرنا۔ میں نے اسی پروگرام میں سے کئی بار درخواست کی ہے اور خواہش کی ہے کہ اگر آپ چاہیں، یہ میری خواہش ہے، آزمائیں اس کتاب کو، کیونکہ اس میں لکھا ہے چکھو اور جانو کہ خداوند بھلا ہے۔ میری یہ خواہش ہے، درخواست ہے کہ آپ اس مقدس کلام کو ایک بار پڑھیں۔ بھئی ایک کہانی سمجھ کر پڑھیں، ایک افسانہ سمجھ کر پڑھیں۔ آپ بہت سے سارے کتابوں کو پڑھتے رہتے ہیں، چاہے آپ کے عقیدے میں یہ بھی ہو کہ بھائی جیسے کہ مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ زبور، توریت اور انجیل یہ سب کے سب تحریف شدہ ہیں، بھئی آپ تحریف شدہ کو ہی پڑھیں، دیکھیں کہ آپ کی زندگی کو کیسے بدل ڈالتا ہے یہ کلام۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، خدا کے کلام میں وہ قدرت ہے، اور خدا میں وہ قدرت ہے کہ وہ اپنے کلام کی حفاظت ہمارے ہاتھوں میں فرماتے ہیں، کیونکہ یہ کلام ہمارے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے دی گئی ہے، تاکہ ہم اپنے خالق کو پہچانیں کہ وہ ہے کون، وہ ہے کون، وہ اول و آخر ہے، جیسے کہ ہم یسعیاہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی اور خدا نہیں ہے۔ یہی تو ہم یسعیاہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں، خدا کے اس مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہوا ہے یہاں پر جب ہم خدا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ ہے کون، وہ ہے کون۔ خداوند فرماتا ہے تم میرے گواہ ہو۔ ہماری ہر نفس خدا کی گواہی دیتا ہے۔ صبح کو جب ہم اٹھتے ہیں، نیند سے اٹھتے ہیں، تو نفس حیات ہم رکھتے ہیں، ہر نفس اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر وہ چاہے تو اسی رات کو ہمیں قبض روح فرما سکتا ہے۔ بلکہ اسی وقت حسین اندریاس یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ایک براہ راست پروگرام میں ایک بھوکمپ یا زلزلہ آ کر، جیسے کہ افغانستان میں پچھلے ہفتے آیا، اور افغانستان میں 1000 سے زیادہ لوگ وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، ہلاک ہوئے، اور ہزاروں کی تعداد میں بے گھر ہوئے، اور وہ زخمی ہیں، بری حالت ہے لوگوں کی۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ رات جو ہے ان کے لیے آخری رات ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ہم جانتے نہیں ہیں کہ کب، ہم جانتے نہیں، تو ہر نفس زندگی جو ہم رکھتے ہیں یہ اس کی گواہی دیتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے تم میرے گواہ ہو، اور میرا خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا، تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں۔ مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا۔ میں یہوہ ہوں، میں وہ خدائے حی ہوں جس سے تمہیں حیات ملتی ہے، اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں، میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔
क्या आपने कभी ये सोचा है कि यसूዕ या ईसा के मानी क्या हैं? मेरे बहुत से अजीज बहन भाई हैं, पाकिस्तानी और अफगान भी, और बहुत से और भी हैं जो मसीही हैं, वो कहते हैं कि भाई ईसा ना कहो, यसूዕ कहो। ऐसा अगर हो तो अंग्रेजों को भी हम ये बताएं कि जीसस ना कहें बल्कि वो यशुआ कहें। भाई ये जो है, अगर हम ऐसे दलाइल दें तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हिंदी की जो किताब मुक़द्दस है उसमें एलोहिम या एलोह नहीं दिया गया है। उर्दू में हम जैसे कि किताब मुक़द्दस को शुरू करते हैं, शुरू ही में हम यूं पढ़ते हैं खुदा के बारे में, खुदा ने इब्तिदा में। यहां पर यह नहीं लिखा है कि एलोहीम ने इब्तिदा में, बल्कि हम इंसानों को खुदाबंद ये बख्शिश अता फरमाते हैं कि हम अपनी ही ज़बान में, अपने ही कल्चर से जो मुरव्विज है उसी से खुदा को पुकारें। खुदा एक ही है। तो हिंदी की जो बाइबल है उसमें जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम खुदा के बारे में ईश्वर और परमेश्वर, ईश्वर या परमेश्वर कहकर पुकारते हैं हिंदी बाइबल में। जैसे कि यहाँ पर ये है, अगर मैं 10 आयत से मैं फिर पढ़ूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर उर्दू की जगह हिंदी बाइबल में जाऊं, या फिर किताब मुक़द्दस यहाँ पर ये देवनागरी स्क्रिप्ट में भी है, और अगर मैं इसे तगीर ज़बान दे दूं और हिंदी लिखूं तो आइए पढ़ते हैं कि वहाँ पर हिंदी में इसे कैसे दिया हुआ है। पवित्र बाइबल ये पहले जो है उसी को हम ले लेते हैं, और 10 आयत में अगर हम आए तो 10 आयत में खुदा के बारे में यहाँ पर यहोवा कहता है, तुम ही लोग तो मेरे साक्षी हो। और अगर मैं किताब मुक़द्दस के पहले हिस्से में जाऊं, पैदाइश की किताब में अगर मैं जाऊं, यहाँ पर हिंदी में उसे उत्पत्ति कहते हैं, पहले बाब में, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। तो यहां पर उसी एलोहीम को परमेश्वर कहकर पुकारा है। और कोई ऐसे भी हैं जो अल्लाह पुकारते हैं, जैसे कि अरबी बाइबल में है। और अगर आप अरबी बाइबल में जाए तो यहां पर ये अरबी में ऐसा नहीं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, बल्कि वहां पर ये जाते हैं, वहीं एक साथ सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। और मैं अरबी में यहां पर लाऊंगा तगीर ज़बान देकर, फिर अरबिक में, चाहे वो कोई भी हो, अरबी के भी बहुत से मुख्तलिफ हैं। फिल इब्तिदा तो अल्लाह खलक़ समावात वल अर्ज़, यहां पर देखें अल्लाह का नाम दिया गया है। और फिर अगर हम अंग्रेजी में जाएं तो भी ये वो लफ्ज नहीं जो असल किताब मुक़द्दस में है, जो असल किताब मुक़द्दस में है। और अब मैं अंग्रेजी में ये आपके लिए रखूंगा, अंग्रेजी जबान में या इंग्लिश लैंग्वेज में, ESV करके, या फिर इंग्लिश जबान में मैं ये लाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश। ये लें जनाब, ये इंग्लिश आ गया, और इसमें आप कोई भी ले लें, चलें ये ASV लेते हैं। In the beginning God created the heavens and the earth। तो हर किसी की अपनी अपनी जबान होती है, वो अपनी ही जबान में खुदा को पुकारते हैं, मगर खुदा एक ही है। हिंदी में परमेश्वर, अरबी में अल्लाह, और हम फारसी जुबान लोग खुदा कहते हैं, उर्दू में भी खुदा कहते हैं।
اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا. عیسیٰ کہیں آپ، یسوع کہیں، یا پھر آپ جیسس کہیں، یا یشوا کہیں، یا یہوشوا کہیں، اس کے معنی حقیقت میں یہ ہے کہ خداوند نجات دہندہ ہے. خداوند ہمارا خدا جو ہے وہ نجات دہندہ ہے. اسی وجہ سے جب ہم نے یہ پہلے پڑھا کتاب مقدس میں سے، میں پھر اردو کی طرف جاؤں گا، جب ہم نے پڑھا تو یہاں پر 10 آیت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ 10 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، خداوند فرماتا ہے تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا، تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں، مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا. میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں. جب یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ مجھ سے پہلے یا میرے بعد، یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک، الف سے لے کر یا تک سب کچھ میں ہوں. پچھلے پروگرام میں نے الف اور یا کے بارے میں یہ وعدہ کیا کہ میں کچھ آپ کے ساتھ رکھوں گا. اگر آپ یہاں پر توجہ کریں، جسے انگریزی میں واول کہتے ہیں یا حروف لہجہ، حروف لہجہ، جس سے ہم اپنے لہجے کے سمت کو برقرار رکھتے ہیں. جیسے کہ خداوند ہوا، یہاں پر پیش جو ہے وہ واول ہے. خداوند واو جو ہے وہ واول ہے. خداوند الف جو ہے وہ بھی ہے. اگر آپ الف کو یہاں سے نکال دیں، صرف الف ہی کو یہاں سے نکال دیں، تو یہ خدند ہوگا، جس کے معنی کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر فرماتا، اگر یہاں پر 2 الف ہیں، فرمت اس کے کوئی معنی نہیں، اور پھر یا اس کے بعد ہے، تو یہ خدت فرمت ہو جاتا ہے. اس کے کوئی معنی ہی نہیں ہے. جب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں الف اور یا ہوں، اس سے مراد ہے کہ الف سے لے کر یا تک میں ہی ہوں. میرے بغیر کسی چیز کی کوئی معنی نہیں ہے. میں ابتدا اور انتہا ہوں، چاہے وہ ہندسے کی ہو یا لکھائی حروف لہجے کی ہو. تو خداوند ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھ، میرے بغیر کوئی نہیں، میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. جس خالق نے ہمیں اپنی صورت پر بنایا، وہی خالق صورت انسان لے کر ہمیں اپنے آغوش میں بلانے کے لیے وہ صورت انسانی لے کر ہمارے بیچ میں آئے. انسانی عقل و حکمت سے بالاتر یہ اسی لیے ہے کہ لوگ اس کشمکش میں پڑے ہیں. میں بھی خود 10 سال اس کشمکش میں تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کو جو یہ مسیحی لوگ خدا کہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، انسان خدا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ خداوند قادر مطلق نے یہ چنا، اپنی خواہش ہی کے حدود میں رہ کر اس نے کہا میں نے جسم انسانی رکھ کر اپنے آپ کو دکھانا ہے لوگوں کو، تاکہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، تاکہ وہ اپنے عاشق کو دیکھیں، اپنے اس محبوب کو دیکھیں جن سے میں محبت رکھتا ہوں. وہ عاشقی ہی کیا عاشقی کہ ہمارا عاشق ہمارے پاس نہ آئے. اسی وجہ سے کتاب مقدس جو ہے وہ محبت نامہ الہی ہے ہمارے لیے. جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں اور محنت کشو، میرے پاس آؤ، تم اپنے آپ نہیں کر سکتے، میرے پاس اور میں تمہیں آرام بخشوں گا. آرامش جو ہے وہ صرف اسی کی وساطت سے ہمارے لیے ممکن ہے. یہ ہمارے بس کی بات نہیں، بلکہ اس نے یہ مقرر فرمایا ہے.
اور پھر یسعیاہ ہی کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہوا ہے، خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، اور میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اور وہی خداوند جو ہے، وہی یہوہ، وہی رب الافواج صورت انسانی لے کر ہمارے بیچ میں آئے۔ اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کہے، بھئی یہ تثلیث پر آپ ایمان رکھتے ہو، آپ کا ایمان ہے کہ تثلیث ہے، مگر کتاب مقدس میں کہیں بھی تثلیث لفظ نہیں دیا گیا ہے۔ تثلیث جو لفظ ہے وہ ہے ہی نہیں یہاں پر، مگر تثلیث کتاب مقدس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے خداوند یسوع مسیح خود ہمیں سکھاتے ہیں۔ جب ہم انجیل یوحنا میں جاتے ہیں، اگر آپ کے پاس کتاب مقدس ہے تو خدا کا شکر، ورنہ آپ bible.com میں جا کر کتاب مقدس کو اپنے لیے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا پھر آن لائن پڑھ سکتے ہیں۔ تو انجیل متی یا متی کی انجیل اس کے 28 باب میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح خود ہمیں یوں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے، ناموں سے نہیں، نام سے بپتسمہ دو۔ تو خداوند یسوع مسیح واضح فرماتے ہیں کہ باپ ہے، بیٹا ہے اور روح القدس ہے، اور یہ سب ایک ہے کہ نام سے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا بیٹے نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک، میں عمر کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اب خداوند یسوع مسیح نے کیوں کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تمہاری ساری عمر، دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں؟ کیوں؟ کیا آپ نے کسی انسان کو اب تک دیکھا ہے کہ وہ آپ کی ساری زندگی آپ کے ساتھ ہو؟ ہمارے ماں باپ وہ فوت ہو جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہمیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے دوست و اقارب وہ بھی اس دنیا کو ترک کرتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم خود ایک دن اس دنیا کو چھوڑتے ہیں اور دوسروں کو تنہا چھوڑتے ہیں۔ ہمارے بہت سے عزیز جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہم غمگین ہوتے ہیں، ہم روتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ مگر یہاں پر خداوند یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں؟ وہی جس نے یہ کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا، جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ کسی اور میں یہ دم ہی نہیں کہ وہ یہ مدعی ہو سکے کہ میں تمہارے ساتھ دنیا کے آخر تک ہوں۔ اور اگر ایسا ہے تو خداوند یسوع مسیح خود خداوند ہے، کیونکہ صرف وہی ہمیشہ ہے۔ جیسا کہ یسعیاہ کی کتاب میں ہم نے کیا پڑھا؟ خداوند جو ہے وہ ہمیشہ ہے، ابد سے، ازل سے ابد تک وہ ہمیشہ ہے، وہ ہمیشہ ہے۔ مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد کوئی نہ ہوگا، میں ہی یہوہ ہوں۔ اور وہی یہوہ ہمیں اب یسوع کی صورت میں انسانی شکل لے کر ہمارے بیچ میں آتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کا ایک نام عمانویل، خدا ہمارے ساتھ، اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اس بات کو پوری طرح سمجھیں۔ جیسا کہ مکاشفے کی کتاب میں وہ فرماتے ہیں کہ میں الف اور یا ہوں، میں الفا اور اومیگا ہوں، یہاں پر اردو بائبل میں دی گئی ہے۔ جیسے کہ یہ کتاب مقدس، اس کتاب مقدس میں سے صرف الف کو
آپ چھوڑیں الف بے تے سے جیم چے ہے خے یا تک یا حمزے تک، چاہے کچھ بھی ہو، ان میں سے کتنے بھی ہوں، صرف آپ ایک الف کو الگ کریں تو یہ کتاب مقدس بے معنی ہوں گے، کیونکہ کتاب مقدس کا جو شروع ہے وہ بھی انہی الفاظ میں خدا. اگر الف کو آپ اگر یہاں سے غائب کریں تو وہ خد بن جاتا ہے، یا پیش کو وہ خد بن جاتا ہے. ابتدا میں خدا نے نو نے یا کو، جیسا کہ اس نے کہا الفا اور اومیگا یا الف اور یا میں ہوں، خدا نے، انہی دو الفاظ میں صرف انہی دو الفاظ کو اگر آپ الف اور یا کو یہاں سے غائب کریں تو یہ بے معنی ہوں گے. آپ کسی بھی کتاب کو لیں وہ سارے کے سارے بے معنی ہوں گے. تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ الف سے لے کر یا تک میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں، الف سے لے کر یا تک میں ہی ہوں. اور بہن نے یہاں پر میسج چھوڑا، اسے سنیں گے. السلام پاسٹر جی. السلام پاسٹر جی. My name is Musa and I'm from Quetta. پاسٹر جی ہم آپ کا پروگرام بہت دھیان سے دیکھتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ برکت ملتی ہے. خداوند آپ کو اسی طرح اپنے نام و جلال کے لیے استعمال کرتا چلا جائے اور آپ اسی طرح یسوع مسیح کی گواہی دیتے چلے جائیں. آمین. بہت شکریہ بہن، خداوند آپ کے ساتھ بھی ہو اور خداوند آپ کو برکت دے. اور پیغام چھوڑنے کا بہت شکریہ. اور میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کا جو کال آیا وہ میں لے نہیں سکا، مگر آپ نے پیغام چھوڑا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ بہن. خداوند آپ کو بھی برکت دے. اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ ان پروگراموں کو دیکھتے ہیں، اور کوئٹہ شہر کے لیے میں شکر گزار ہوں. ابھی پچھلے ہی ہفتے جب افغانستان میں زلزلہ آیا تو میں نے 1932 میں میرے خیال میں جو کوئٹہ میں زلزلہ آیا تھا اس کے بارے میں نے بات کی. کوئٹہ میرے دل کے بہت قریب ہے اور میں ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں. آس پاس میں کوئٹہ شہر اور پشین، ہنہ اڑک، ہنہ جھیل اور زیارت تک، میں یہاں کا ان سب علاقوں میں گیا ہوں. مچھ بھی گیا ہوں، سبی بھی گیا ہوں، اور درہ بولان سے گزر کر. تو بلوچستان بہت ہی خوبصورت صوبہ ہے. میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. بہت شکریہ پیغام چھوڑنے کا. تو جب خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ الف اور یا الفا اور اومیگا میں ہوں، تو اس کے معنی ہے کہ میرے بغیر کسی چیز کی کوئی معنی نہیں ہے. اسی لیے وہ فرماتے ہیں ابتدا اور انتہا میں ہوں، جیسے کہ ہم یسیع نبی کی کتاب میں پڑھا، وہ فرماتے ہیں. اور پھر الف اور یا بھی وہ کہتے ہیں میں ہوں. ان تینوں کے ایک ہی معنی ہے. خداوند یسوع مسیح یہاں پر ہمیں انسانی الفاظ میں سمجھاتے ہیں اور آسمانی معنوں سے کہ وہ ہے کون اور کیوں لازمی ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں. ایک پشتو گیت سنیں گے اور واپس لوٹیں گے. ہے گناہگار ہے بے قرار، ہے گناہگار ہے بے قرار، تغلے والے تغلے والے تغلے والے تغلے والے. خوشحال شاہ مددگار عیسیٰ بنلے، خوشحال شاہ مددگار عیسیٰ بنلے. زدا ویم زدا منم زدا ویم زدا منم چی عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید
عیسا منجید بشکا دا غلاس دا اسمان پا کنجید بشکا دا غلاس دا اسمان پا کنجید اے گناہگار اے بے قرار گناہگارا جز لاچار اور از لاڑا پا تلوار ہے گناہگارا جز لاچار اور از لاڑا پا تلوار اس دا نجات شکل بگار اس دا نجات شکل بگار زدا ویم زدا منم زدا ویم دامنم چے عیسا منجید عیسا منجید عیسا منجید عیسا منجید اے گناہگار بے قرار اے گناہگار اس شبیدار پغم کے ولے اے گناہگار اس شبیدار پغم کے ولے اگر کتا یہ خطا کار اگر کتا یہ خطا کار زدا ویم زدا منم زدا ویم زدا منم چے عیسا منجید عیسا منجید عیسا منجید عیسا منجید اے گناہگار اے بے قرار اے گناہگار تی بیزار لجواک وطلے اے گناہگار تی بیزار لجواک وطلے خبور امین دستا خبور امین دستا زدا ویم زدا منم زدا ویم زدا منم عیسا منجید عیسا منجید عیسا منجید عیسا منجید اے گناہگار اے بے قرار اے گناہگار اے بے قرار تغلے ولے تغلے ولے تغلے ولے تغلے ولے خوشحال شا ستا مددگار عیسا بللے خوشحال شا ستا مددگار عیسا بللے زدا ویم زدا منم زدا ویم زدا منم چے عیسا منجید عیسا منجید عیسا منجید عیسا منجید بے شکا دا غلاس دا اسمان پا کنجید بے شکا دا غلاس دا اسمان پا کنجید ہے گناہگار بے قرار آمین اے گناہگار اے بے قرار تغلے ولے آپ کیوں بھاگ رہے ہو آپ کیوں سن نہیں رہے آپ کیوں پریشان ہو یہاں پر وہ ہے آپ کے لیے جس نے جسم انسانی پہن کر ہمارے بیچ میں آئے اس نے اپنے آغوش کو کھول کر کہا میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا
میں ابتدا اور انتہا ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں، میں اول اور میں آخر ہوں، میں الف اور میں یا ہوں۔ زندگی کا جو مقصد ہے وہ مجھ میں ہے۔ مجھ سے سیکھو، مجھ سے سیکھو۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں مجھ سے سیکھو، کسی اور سے نہیں، مجھ سے سیکھو، انسانی فلسفے میں سے نہیں، مجھ سے سیکھو۔ انسانی فلسفہ کیا ہے؟ وہ اپنے ادیان اور اپنی چیزوں میں وہ مغرور ہیں۔ یہ ذرا دیکھیں ہندوستان کی حالت کیا ہے۔ یہاں پر ایک دھرم دوسرے دھرم کے خلاف آوازیں اٹھا کر ایک دوسرے کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، تو ان میں سے تو بعض نے حد ہی کر دی۔ دیکھیں، ایک درزی کو دن دہاڑے اس کا گلا کاٹ کر قتل کیا گیا۔ کیا خدا ایسا ہی ہے؟ یا پھر خداوند یسوع مسیح کی مانند ہے، جس نے دوسروں کو بچانے کے لیے، گنہگاروں کو بچانے کے لیے، خدا اپنے دشمنوں کو بچانے کے لیے، کیونکہ ہم گنہگار ہیں اور ہم دشمنی میں ہیں خدا کے ساتھ۔ یہی ہم رومیوں کے کتاب اس کے 5ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ دشمن تھے، جب ہم گنہگار تھے، جب ہم بے بس تھے، تو خداوند یسوع مسیح ہماری خاطر قربان ہوئے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ خداوند یسوع مسیح وہ ہیں جس نے اپنی راہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، قربان کیا دوسروں کو بچانے کے لیے۔ یہ نہیں کہ اس نے اپنے دین اور مذہب یا دھرم کے لیے کہا کہ دوسروں کا قتل کر ڈالو اگر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، بلکہ اس نے کہا میری طرح بنو، میری طرح بنو۔ کیونکہ جب اس نے کہا کہ اول و آخر میں ہوں، ابتدا اور انتہا میں ہوں، الف اور یا میں ہوں، میرے تعلیم کے بغیر، میرے بغیر کسی چیز کی کوئی مفہوم ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں اس خداوند پر ایمان لانے چاہیے جو کہ ہمیں اس طرف نہیں بلکہ اپنی طرف، اپنے آغوش کی طرف بلاتا ہے۔ آپ یہ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے ہندوستان کے لیے آج، کیونکہ وہاں پر مذہبی اور دینی جو منافرت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ ایک تو وہاں پر جو RSS ہے، اور پھر دوسرے جو جماعتیں ہیں وہ بھی ان سے کم نہیں ہے، ایک دوسرے کو کاٹنے پر اترے ہوئے ہیں۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ خداوند جانوں کو بچائے۔ راجستھان میں حالات بہت کشیدہ ہیں۔ دعا کرنی چاہیے ان مسلمانوں کے لیے کہ ان کے زندگی محفوظ ہوں، ان ہندوؤں کے لیے کہ ان کی زندگیاں محفوظ ہوں۔ دعا کریں کہ ان کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ خدائے محبت کو پہچانیں، قبول کریں، اس الف اور یا کو جس کے بغیر سب کچھ بے معنی ہے، اس ابتدا اور انتہا کو جو کہ اس کے بغیر کوئی چیز بھی، کسی چیز کا بھی آغاز نہ ہوا، وہ اول و آخر جس کے بغیر ہماری امیدیں بالکل نا امیدی ہے۔ دعا کریں کہ خداوند لوگوں کو بچائے، انہیں محفوظ رکھے۔ لازمی ہے کہ ہم دعا کریں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کوئی اور نبی، کوئی اور ایسا شخص ہمارے بیچ میں آئے اور اس کے آنے کے بعد انبیاء کہن میں سے کوئی ان کو ملاقات کرنے آئے؟ یعنی تو وہ تو چلے گئے، وہ سارے کے سارے مر گئے۔ انسانوں میں کوئی ایسا انسان نہیں جس نے موت نہ چکا ہو۔ یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح خود وہ موئے، کیونکہ وہ انسان بنے۔
مگر ان انسانوں میں اور اس انسان میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ اسی فرق کو ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، اسی فرق کو ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، جو کہ بالکل ہی مختلف ہے، دوسروں سے بالکل مختلف ہے۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل میں جائیں اور اس کے 10 باب میں جائیں، میں یہاں پر سکرین میں رکھتا ہوں آپ کے لیے تاکہ ایک ساتھ ہم پڑھ سکیں۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر سے لوں۔ اس نے یہ نہیں کہا میں دوسروں کا جان لیتا ہوں، میں اپنی جان دیتا ہوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، یا کوئی مجھے قتل نہیں کر سکتا، کوئی مجھے مار نہیں سکتا، مگر یہ کہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، یعنی میں خود حاضر ہوں کہ قربانی دوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے، کیونکہ میں ابتدا اور انتہا ہوں۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی کے بارے میں یہ سنا ہے کہ کوئی مر جائے اور وہ خود اپنے آپ کو زندہ کرے؟ خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے، اسے پھر لینے کا بھی اختیار، یعنی اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کرنے کا بھی اختیار مجھ میں ہے۔ اسی وجہ سے ہم مسیحی تثلیث پر ایمان لاتے ہیں۔ خدا نے دنیا سے محبت رکھی، وہی خدا جس نے ابتدا میں ساری کائنات کو بنایا، جو کہ انتہا بھی ہے، اور اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیج دیا، اور اس کی گواہی اس کی روح نے دی کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی سننا۔ روح خدا اس پر آئے کبوتر کی مانند یا فاختے کی مانند آئے، اس کی سننا، اور پھر اس نے اپنی جان ہماری خاطر فدا کیا، اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اسی وجہ سے ابتدا اور انتہا اسی میں ہے، اسی وجہ سے اول اور آخر وہی ہے، اسی وجہ سے بغیر اس کے کسی چیز میں کوئی مفہوم ہی نہیں۔ جیسا کہ آپ صرف الف ہی کو کتاب سے نکالیں تو وہ بے مفہوم ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الف اور یا میں ہی ہوں، میرے بغیر تمہاری زندگی، تمہارے مقاصد سب کے سب بے فائدہ، بے معنی ہے۔ تو اس کے پاس آ جاؤ جس سے تمہیں ہر معنی زندگی کے ملتے ہیں، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ کسی کو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کیا ہو؟ صرف خداوند یسوع مسیح، صرف اسی میں یہ قدرت ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ میں خود اس کا اختیار رکھتا ہوں کہ زندہ ہو جاؤں، اور اس کے قیامت میں، اس کے زندہ ہونے میں ہی ہماری زندگی ہے، اگر ہم اس پر ایمان لائیں۔ اور پھر متی کی انجیل میں کیا آپ کسی بھی کے بارے میں یہ سنا ہے کہ جو انبیاء کہن ہیں وہ ان کی ملاقات میں آئیں؟ یعنی آسمان سے خداوند نے انہیں واپس بھیجا تاکہ ہمارے لیے یہ ثبوت ہو، تاکہ ہمارے لیے یہ ثابت ہو جائے کہ خداوند یسوع مسیح وہ ایک ہی آخری، اول و آخر نبی ہے، جن کی عزت کے لیے، اسے افتخار دینے کے لیے، اس کی بڑھوتری کے لیے، اسے جلال دینے کے لیے، تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ یہاں پر لکھا ہے 6 دن
6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया, और उनके सामने उनकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानंद सफेद हो गई। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। किसी और नबी के बारे में क्या आपने कभी पढ़ा है? तो मसीह मूसा जो है वो यही है। इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि तस्निया 18 में हम पढ़ते हैं कि तुम्हारे भाइयों ही के दरमियान से बीच में से एक नबी भेजूंगा, और वो नबी अव्वल व आखिर खुदावंद यीशु मसीह है। अलिफ और या खुदावंद यीशु मसीह है। इसकी सुनना। और फिर यहां पर दिया गया है, पतरस ने यीशु से कहा है, खुदावंद हमारे यहाँ रहना अच्छा है, मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं। ये इंसानी फितरत है, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। अपने आप को भूल गए वो वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है। मूसा के बारे में नहीं, एलिया के बारे में नहीं, किसी और के बारे में नहीं, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही के बारे में ये दी गई है कि आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो, किसी और की नहीं। इब्तदा और इंतहा यही है, अलिफ और या यही है, अव्वलो आखिर यही है, कोई और नहीं। यही खुदावंद है जिससे तुम्हारी सारी उम्मीदें वाबस्ता होनी चाहिए। मेरी दुआ यह है कि खुदावंद हम सबको तौफीक अता फरमाए ताकि हम इस खुदावंद की सुने और अपने दिल को उसके सुपुर्द करें ताकि वो हमें निजात बख्शे। वो अजीम खुदावंद है। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।